توحید اسلام کی بنیاد ہے. اگر توحید کو ہٹا دیا جائے تو اسلام گر جائے. توحید ہی بنیاد ہے جس پہ ہمارا اسلام کھڑا ہوا ہے. انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن مجید میں اللہ نے کہا یہ توحید ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. صحابہ نے نبی سے پوچھا اینا لم یظلم یا رسول اللہ، اے میرے نبی ہم میں کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ میرے نبی نے بڑا اچھا جواب دیا، الم تسمعوا قول الرجل الصالح، کیا تم نے نیک آدمی کی بات نہیں سنی؟ لقمان علیہ السلام نے جو کہا اپنے بچے سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. جو آدمی شرک سے دور رہے گا امن اس کو ملے گا، جو آدمی توحید پر قائم رہے گا امن اس کو ملے گا. من شہید ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی توحید کی گواہی دے، حرم اللہ علیہ النار، حرم اللہ علیہ النار، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ حدیث میں نے میرے نبی سے سنی. توحید والوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ میرے توحید فرزندان توحید، میرے بھائیوں خوش ہو جاؤ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، جمعیت، اور آج کے اس دن الحمدللہ صبح سے لے کر ابھی تک دین کا جذبہ لے کر آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آپ کو معلوم ہے میرا عنوان توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت ہے. بڑا عنوان ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اس عنوان کے لیے پڑھی ہے. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. معزز ساتھیوں، رشتے الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں. کچھ رشتے بلڈ کے بنیاد پر بنتے ہیں، نسب کی بنیاد پر بنتے ہیں، بلڈ ریلیشن شپ اسے کہا جاتا ہے. کچھ رشتے ایسے ہیں جو رضاعت کی بنیاد پر بنتے ہیں، دودھ کی بنیاد پر بنتے ہیں، رضاعی رشتے ہوتے ہیں. کچھ رشتے سسرالی ہوتے ہیں. مگر جو رشتہ آج میرے اور آپ کے بیچ میں ہے وہ توحید کا رشتہ ہے. آج آپ یہاں جو آئے ہیں، میری اور آپ کی جو نسبت ہے، آپ کا یہاں آنا توحید کے لیے، آپ کا یہاں بیٹھنا توحید کے لیے، آپ کا یہاں صبح سے لے کر ابھی تک انتظار کرنا توحید کے لیے. یہ اجتماعات توحید کو ثابت کرنے کے لیے، یہ اجتماعات اتباع سنت کو ثابت کرنے کے لیے. میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت کے لیے میں زیادہ دیر نہیں لوں گا. انشاءاللہ مختصر وقت میں، ہو سکتا ہے 15-20 منٹ، انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اس لیے کہ میرے بعد فضیلت الشیخ آئے ہیں الحمدللہ، وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے. توحید اسلام کی بنیاد ہے. اگر توحید کو ہٹا دیا جائے تو اسلام گر جائے. توحید ہی بنیاد ہے جس پہ ہمارا اسلام کھڑا ہوا ہے. انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن مجید میں اللہ نے کہا یہ توحید ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یعبدون کا معنی یہ کرتے ہیں لیوحدون، لیوحدون، میری توحید کو ثابت کرنے کے لیے، صرف میری عبادت کے لیے میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ بعثت رسول کا مقصد توحید ہے۔ جتنے رسول اس دنیا میں آئے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے توحید کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے، اور رسول کا کام کیا ہوتا تھا؟ توحید کی دعوت دینا۔ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر رسول کی دعوت کا یہ نچوڑ ہے، یہ باٹم لائن ہے، یہ لب لباب ہے، یہ خلاصہ ہے کہ سارے رسول دنیا میں اسی دعوت کو لے کر آئے ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت اللہ کی کرو اور طاغوت سے بچو۔ میرا ایک لفظ ہے، علماء نے کہا، وہی لفظ آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، یہ کام نبیوں کا ہے۔ دعوت صحیح ہے، صحیح ہے، بولیں گے نہیں تو میں بھی نہیں بولوں گا، صحیح ہے۔ کوئی تو ہٹ کے رہے نا، ایک آدمی تو ایسا رہے جو پوچھ پوچھ کر بولے صحیح ہے۔ یہ کام نبیوں کا ہے، اس لیے طریقہ بھی نبیوں کا چاہیے، تب رزلٹ بھی نبیوں کا ملے گا۔ یہ کام جو دعوتی کام ہے، یہ میرا تمہارا کام نہیں، یہ نبیوں کا جاب ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، اس لیے اس کا طریقہ بھی نبیوں کا ہونا چاہیے، انشاءاللہ رزلٹ بھی نبیوں کا ملے گا۔ جتنی کتابیں آسمان سے اتاری گئی ہیں بھائیوں، ساری کتابوں کا مقصد توحید کو ثابت کرنا ہے۔ مجھے دلائل اگر میں دیتا جاؤں آپ کے سامنے، وقت نکلتا چلا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، بلحجیم کے رہنے والے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کو اس آیت کی روشنی میں پیش کیا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی مجبوری سنتا ہے؟ کون ہے، سورہ نمل کی آیت، کون ہے جو مجبور کی مجبوری سنتا ہے؟ کون ہے جو دکھ دردوں کو دور کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سبحان اللہ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، جاء رجل من بلحجیم، ایک آدمی آئے، غور سے سنو، تھوڑا آہستہ بولتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے، بات یکو نہ ہو۔ انہوں نے آ کر ہمارے نبی سے پوچھا، اِلَىٰ مَا تَدْعُو یا رسول اللہ، اِلَىٰ مَا تَدْعُو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تمہاری دعوت کیا ہے؟ کچھ لے کر جاؤ نہیں، میری تقریر سے یہ جملہ لے کر ضرور جاؤ، انشاءاللہ جاؤ گے۔ میرے نبی کی دعوت کیا ہے؟ ایک صحابی پوچھ رہے ہیں اور جواب اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اِلَىٰ مَا تَدْعُو یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، میں نے وہ جواب نوٹ کر لیا۔ قال، اللہ کے نبی نے کہا، ادعو الی اللہ وحدہ، ادعو الی اللہ وحدہ، میری دعوت اس اللہ کی طرف ہے جو اکیلا ہے، اور میری دعوت اس اللہ کی طرف ہے، تمہیں جب درد پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہو، اللہ تمہارے دردوں کو دور کر دیتا ہے۔ 2 جمعہ میں نے ایک عورت کے لیے اعلان کیا، سبیحہ نام تھا، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار مجھے بار بار کہے ہمارے امی کا سر کا آپریشن ہوا ہے اور وہ کوما میں ہیں، باہر نہیں آ رہی ہیں، آپ جمعہ میں دعا کیجئے۔ اس جمعہ کو مسجد سمیہ سے باہر نکلا، اس کے بچے میرے پاس آئے، کہا ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا تھا کبھی اٹھے گی نہیں میری ماں، اللہ نے اسے واپس شفا دے دیا، میری ماں ڈسچارج ہو کر ابھی ماشاءاللہ گھر آ گئی ہے۔ کون ہے اللہ تبارک و تعالی؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں۔ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ عمل کتنا بھی کر لیں، عمل کتنا بھی کر لیں، غور سے سنو، عمل کتنا بھی کر لیں، اگر اس عمل میں توحید نہیں ہے وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ بغیر توحید کے کیا جانے والا عمل کبھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ کتنی ہزار رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کون کون سے اعمال کر رہے ہیں، اگر تمہارے اعمال میں عمل میں توحید نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دلیل آپ میں سے اکثر حضرات الحمدللہ جانتے ہیں، میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
میں ذمہ دار سے گزارش کرتا ہوں جیسے ہی 20 منٹ ہوں مجھے اطلاع دے دیجیے، کرنٹ کی طرح چلا جاؤں گا انشاءاللہ، جیسے کرنٹ جاتا ہے دعا کر کے ویسے بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی بلا تکلف۔ آپ مجھے بول دیجئے، میں خود شیخ کو سننے کے لیے آیا انشاءاللہ، مفید کم اور مستفید زیادہ ہونے کے لیے میں انشاءاللہ آیا ہوں۔ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے سوال کیا، سوال اس طریقے سے ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان، کئی سوالات کا جواب ہے یہ۔ آج بھی مجھے ایک فون آیا تھا، بڑی ہاسپٹل ہے بنگلور میں، اس کو سائے بابا نے بنایا ہے، کیا میں وہاں اپنا آپریشن کرا سکتا ہوں کیا؟ بڑے نیک کام وہ کر کے گیا ہے، لوگوں کے لیے بہت کچھ، وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو مخلوق کے لیے کر کے گئے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے کام کیے ہیں، کیا ان کو فائدہ پہنچے گا کیا؟ یہ سوال کا جواب یہ حدیث آپ کو دے گی انشاءاللہ۔ اما عائشہ نے پوچھا، ابن جدعان ایک آدمی تھا، کان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں، یصل الرحم، رشتوں کو جوڑتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ رشتوں کو جوڑتا۔ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریب کو مسکین کو کھانا کھلاتا۔ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتہ جوڑنا، یہ مسکین کو کھانا کھلانا، کیا اسے نفع پہنچائے گا؟ کیا یہ عمل کا اسے فائدہ پہنچے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے کچھ تو بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں ہزاروں لوگوں کا جواب ہے۔ بہت سارے لوگ شرک کرتے ہوئے، توحید سے دور رہ کر بہت اچھے کام کرتے ہیں، کیا یہ اچھے کام انہیں فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے۔ اللہ کے نبی، کیا یہ چیز هل ذلك نافعه؟ میرے نبی کا جواب سن لیجئے، لا ينفع، نہیں نفع پہنچے گا، نہیں نفع پہنچے گا۔ اس عمل، وہ عمل جس میں توحید نہیں ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں نہیں نفع پہنچے گا؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواہ الامام مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس لیے نفع نہیں پہنچے گا۔ ایک دن بھی ابن جدعان نے یہ جملہ نہیں کہا، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو تو معاف کر دے روز قیامت۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، عمل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزیں، آج دنیا کو ایک چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہم مسلمانوں، میں اس منچ سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ وہ چیز ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ جانتے ہیں کیا ہے چیز؟ امن۔ کیا چیز؟ کیا چیز؟ امن، سکون، اطمینان۔ اس لیے کہ دشمن کی کوششیں الگ ہیں، ان کی پلاننگز الگ چل رہی ہیں، آپ جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا کو اور خاص طور سے ہمیں امن کی زیادہ ضرورت ہے، اور امن کیسے ملے گا؟ الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری پلاننگز دیتے ہیں۔ میں اللہ نے جو کہا قرآن میں، امن اگر آئے گا تو کیسے آئے گا، میں اللہ کا کلام پڑھ کر تمہیں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جی، قرآن مجید میں اللہ نے کہا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایک سوال ہے میرا، جواب دیں گے؟ ارے بھائی جواب دیں گے؟ اللہ کے اس کلام پر یقین ہے؟ اللہ کے اس کلام پر یقین ہے؟ پوچھنا ہی بڑا گناہ ہے۔ جی، پوچھنا ہی، میں بس سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ میرے رب کا یہ وعدہ ہے، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کو امن ملے گا، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے کہا امن ضرور ملے گا۔ یہ آیت سمجھ میں آئی آپ کے؟ آیت سمجھ میں آئی؟ آپ پوچھیں گے ہی 20 منٹ ٹائم کے کو ویسٹ کر رہے ہیں، بول کر ختم کرو آپ۔ جی، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ نے نبی سے پوچھا، اینا لم یظلم یا رسول اللہ، اے میرے نبی، ہم میں کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟
میرے نبی نے بڑا اچھا جواب دیا، الم تسمعوا قول الرجل الصالح، کیا تم نے نیک آدمی کی بات نہیں سنی؟ لقمان علیہ السلام نے جو کہا اپنے بچے سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو آدمی شرک سے دور رہے گا امن اس کو ملے گا، جو آدمی توحید پر قائم رہے گا امن اس کو ملے گا۔ یہ توحید کی تھوڑی سی فضیلت، ایک اچھی حدیث تمہارے حوالے کر دوں، چیٹی آنے سے پہلے یہ حدیث بول دوں تمہارے سامنے انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے صحابی عبادہ بن صامت بیمار ہو گئے، حدیث مسلم میں ہے۔ انہیں دیکھنے کے لیے ابو عبداللہ عبد الرحمن گئے، آخری وقت ہے، مرنے کا، مرض الموت میں ہیں۔ جب اس کمرے میں گئے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جس کمرے میں موجود تھے، ان کی حالت دیکھ کر یہ رونے لگے۔ بڑے صحابی، آخری وقت ہے، مرض الموت میں ہیں، انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے حدیث نوٹ کی ہے، مرنے والے صحابی عبادہ بن صامت ابو عبداللہ عبد الرحمن سے کہتے ہیں، ٹھہر جاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ مجھے اس حالت میں دیکھ کر رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر مجھ سے گواہی طلب کی جائے گی میں تمہارے بارے میں اچھی گواہی دوں گا مرتے وقت۔ اللہ کی قسم، اگر مجھ سے تمہارے بارے میں سفارش کی جائے گی میں تمہارے بارے میں سفارش کروں گا، اور جتنا ہو سکتا ہے میں تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد عبادہ بن صامت نے کہا، جتنی حدیثیں میں نے میرے نبی سے سنی میں نے سب بتا دیا، ایک حدیث میں نے نہیں بتائی، ابھی مرنے سے پہلے بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ خوش ہو جاؤ گے، آپ خوش ہو جاؤ گے۔ جتنی حدیثیں میں نے میرے نبی سے سنی میں نے بتا دیا، ایک حدیث میں نے نہیں بتائی، ابھی میں بتا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مرتے وقت عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں، من شہید ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی توحید کی گواہی دے، حرم اللہ علیہ النار، حرم اللہ علیہ النار، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ حدیث میں نے میرے نبی سے سنی۔ توحید والوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ میرے توحید فرزندان توحید، میرے بھائیوں خوش ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، اسے یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی۔ میرے نبی نے کہا، ما من مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان اس کا انتقال ہو جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجل، 40 آدمی اس کی جنازے کی نماز پڑھے۔ کتنے 40 آدمی، جملہ ہے حدیث میں، 40 رجلا، مگر وہ 40 آدمی کیسے ہوں؟ لا یشرکون باللہ شیئا، وہ توحید والے ہوں، توحید والے 40 آدمی کسی کی جنازے کی نماز پڑھ لیں، اور اس جنازے کی نماز میں اللہ سے دعا کریں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ 40 آدمی جو شرک نہیں کرتے ہیں، توحید پر قائم ہیں، اللہ شفعہم اللہ فی، اللہ ان کی سفارش کو اس کے بارے میں قبول کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بہت اہمیت ہے توحید کی۔ شاید وقت ہو گیا ہے، وقت ہو گیا ہے، ختم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، اپنی بات کو بس ایک چیز بول کر میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں۔ ہمارے بچوں کے بارے میں ہمیں بڑی فکر ہے، بہت فکر ہے۔ کیا ہوگا مستقبل میں معلوم نہیں، حالات کیسے بنیں گے نہیں معلوم ہے کہ نہیں بھائی؟ جس باپ سے ملتا ہوں یہی گانا، یہی رونا میرے سامنے کرتے ہیں۔ کیا ہوگا، حالات کدھر جائیں گے نہیں معلوم ہے۔ میں 2 نبیوں کا ذکر کرتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی بات دعا کے ساتھ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ پیغمبروں کو اپنے بچوں کے بارے میں کیا فکر ہوتی تھی، نبیوں کو اپنے بچوں کے بارے میں کیا فکر ہوتی تھی، قرآن کی 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ ام کنتم شہداء، جی ہاں، بچوں کے بارے میں فکر کرنا تو یہ آیت سنو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تم حاضر تھے؟ مرنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا ہے؟ دیکھو جو جملہ یعقوب اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فکر کیا ہے؟ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک نبی، دوسرے نبی
ابراہیم علیہ السلام اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بچا لے اور میرے بچوں کو بچا لے بت پرستی سے۔ یہ ایک جملے میں اگر میں کہوں، انبیاء کو اپنے بچوں کے بارے میں توحید کی فکر ہوتی، اللہ کبھی میرے بچے شرک میں نہ جائیں، یہی فکر میرے اور تمہارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ توحید کی زندگی عطا فرمائے، اللہ توحید پر خاتمہ عطا فرمائے، اللہ توحید کے مسئلے میں کبھی کمپرومائز کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں ایک دعا، جن لوگوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی اس پروگرام کو رچنے کے لیے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ علماء، وہ ذمہ داران، وہ نوجوانان، وہ سیکیورٹی گارڈز، جتنے لوگ اس پروگرام کے لیے محنت کیے ہیں، اللہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ انہیں توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ توحید پر خاتمہ عطا فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ ان کی اس کا اجر انہیں عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔